بطور پاکستانی ہمارے لیے شرم کا مقام یہ ہے کہ ہم چاگی کے پہاڑوں کو صرف کچھ خاص تجربات کی بنا پر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاگی کے پہاڑوں کی ہماری نظر میں نہ کوئی وقت ہے اور نہ ہی کچھ وجہ شہرت، لیکن پوری دنیا کے معدنیات کے ماہرین چاگی کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی اور دوسری بیش قیمتی دھاتوں اور معدنیات کی وجہ سے قدر اور حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اپنے ہی آپ میں غلط و پیچا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی کون سی قوم ہے، آخر کیوں ایسا کرتے ہیں کہ 15 کروڑ لوگوں کو غربت کے کنویں سے نکالنے کے لیے یہ سونے اور چاندی اور ان بیش قیمتی دھاتوں کو یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اس کے برعکس ان لوگوں کی مدد کے لیے ان کے ارباب اختیار کشکول لیے کبھی واشنگٹن، کبھی UAE، کبھی سعودیہ، کبھی IMF کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور پوری قوم کو قرض لینے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم آپ کے مسیحا ہیں۔ حقائق اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دانستہ طور پر انہوں نے ہمیں شعور سے اسی لیے محروم رکھا کہ یہ ہمارے مسیحا بن سکیں۔ جوزف سٹالن کا تاریخی واقعہ یاد آیا جب وہ ایک مرغا اٹھا کے پارلیمنٹ میں آ گیا، پھر اس نے اس مرغے کا ایک ایک پنکھ اکھاڑنا شروع کر دیا۔ مرغا بلبلاتا رہا، لیکن جوزف سٹالن نے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کے سارے پر اکھاڑ دیے، پھر اسے قسمہ پرسی کی حالت میں زمین پہ پھینک دیا، پھر اپنی جیب سے کچھ دانے نکالے اور اس مرغے کی طرف پھینکنے شروع کر دیے۔ جس طرف جوزف سٹالن چلنے لگا، مرغا دانے چگتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگا اور پھر اس کے پیروں میں آ گیا۔ پھر جوزف سٹالن نے پارلیمنٹ کی طرف دیکھ کر تاریخی فقرہ کہا۔ اس نے کہا کہ جمہوری حکومتوں کے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو ارباب اختیار ہوتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، وہ پہلے اپنی عوام اپنے جمہور کے پر کھینچ دیتے ہیں، جب وہ قسمہ پرسی کی حالت میں بلبلانے لگتے ہیں تو پھر یہ کشکول تھامے لوگوں سے مانگ کر یا دانے کسی بھی طرح ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور ان کے مسیحا بن جاتے ہیں، اور ہم بھی وہ دانے نگلنے کے بعد اپنی وہ ساری سختیاں پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں اپنا مسیحا سمجھ لیتے ہیں۔ اے پاکستانیوں، تم کب سمجھو گے؟ اور ارباب اختیار سے یہ کہوں گا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رازنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہم پاکستانیوں کو اس شعور سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ سلام پہنچے۔